ایک بار پھر سے پاکستان میں دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے اور دہشت گردوں نے ایک بار پھر سے سر اٹھا لیا ہے۔ آرمی آگے کچھ کرے گی، یہ حکومت تو کچھ نہیں کر سکتی۔ ان لوگوں نمونوں نکموں نکھٹکوں سے کچھ ہوتا تو ہے نہیں۔ ٹیررزم بھی آئی ایم سوری ٹو سے بٹ پاکستان نہیں چاہتا کہ وہ اس کے ساتھ ڈیل کرے۔ کیا ضرورت تھی کہ آپ دہشت گردوں سے بات کریں؟ لوگوں سے پوچھا جائے کہ جی یہ ایک دھماکہ ہوا تو کیسے ہو گیا؟ ریاست بچے گی تو سیاست بچے گی۔ بڑھتی ہوئی ٹیررزم کی ویو آ رہی ہے۔ Issue is to implement it. ٹھک ٹھک ٹھک۔ 16 دسمبر 2014 کو جب دہشت گردوں نے پشاور میں آرمی پبلک اسکول کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا تو تمام سیاسی پارٹیاں اور ادارے پاکستان کی مفاد کے لیے ایک پیج پر آ گئی اور یہ عزم کیا گیا کہ اب ہر حال میں پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے گا اور اس مقصد کے لیے 20 نکات پر مشتمل نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا۔ لیکن ایک بار پھر سے پاکستان میں دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے اور دہشت گردوں نے ایک بار پھر سے سر اٹھا لیا ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ جب 2014 میں نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تھا تو اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسلام آباد سے اور میں ہوں مہوش کماس خان۔ آج کے اس پروگرام میں ہم جانیں گے کہ آخر کیا ہوا کہ ایک بار پھر سے پاکستان میں دہشت گردی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ دہشت گردی اس وجہ سے ختم ہو سکتی ہے کہ آیا کہ یہ سب سیاستدان آپس میں اکٹھے ایک جگہ پہ ہو جائیں، ان کے آپس میں معاملات ٹھیک ہو جائیں تو آیا کہ ملک میں دہشت گردی ختم ہو سکتی ہے۔ دہشت گردی کے لیے یہ ہے کہ آرمی آگے کچھ کرے گی، یہ حکومت تو کچھ نہیں کر سکتی۔ تو یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت واپس آ جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ان لوگوں نمونوں نکموں نکھٹکوں سے کچھ ہوتا تو ہے نہیں۔ مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے، دہشت گردی بھی عروج پہ ہوگی، مہنگائی بھی عروج پہ ہوگی، ملک کس سائڈ پہ جا رہا ہے اور ان لوگوں کو صرف اپنے جھگڑے اور انتقام کے اس میں مطلب چکر میں ملک کا کوئی بھی نہیں سوچ رہا۔ یہ ہے، اس کو ہے نیکٹا، اس سب سے زیادہ اسی پہ عمل درآمد کی ضرورت ہے، امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے اور سب سے پہلے جو ایکشن ہوتا ہے کسی بھی آرگنائزیشن کا اسٹیبلشمنٹ، پھر اسٹیبلشمنٹ پہ اسی پہ آرڈر کیا جائے اور لیٹر اینڈ اسپرٹ اسی پہ عمل کرائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ دہشت گردی ختم ہو جائے گی۔ دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ پاکستان وانٹ ٹو ڈیل ود۔ مطلب ٹیررزم بھی آئی ایم سوری ٹو سے بٹ پاکستان نہیں چاہتا کہ وہ اس کے ساتھ ڈیل کرے۔ نیشنل ایکشن پلان کیا ہے اور دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے اس پر عمل درآمد کتنا ضروری ہے؟ 2014 کے میں جب اے پی ایس کا واقعہ پشاور میں ہوا تھا اس وقت یہ نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تھا۔ اس سے پہلے بھی کسی نہ کسی صورت میں یہ رہا ہے، لیکن فارملی اس وقت اس کو پرسو کیا گیا تھا اور طے کیا گیا تھا کہ بھی ایک بڑے سالڈ طریقے سے ایک کمپریہنسو اپروچ لے کے اینٹی ٹیررزم کوئی پالیسی بنائی جائے۔ اس کے تحت یہ کوئی غالباً 24 نکات تھے، 22 سے 24 ہوئے تھے، نکات بنائے گئے تھے کہ ہم نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کیا کیا میجرز لینے ہیں، کیا کیا کرنے ہیں۔ نیشنل ایکشن پلان ہوتا ہے جس میں کہ قوم جو ہے وہ اکٹھے ایک فیصلہ کر کے اس کے اوپر عمل درآمد کرتی ہے، اور آپ نے دیکھا 2014 کے بعد جو نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا اس کے خاطر خواہ نتائج نکلے اور بہت اس کے مثبت نتائج نکلے کہ پاکستان جو ہے اس کو دہشت گردی کا خاتمہ کسی حد تک ہوا۔ تو یہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے یہ ابھی ایک مرتبہ پھر اس کی جو ضرورت ہے وہ محسوس کی جا رہی ہے۔ ہمارا جو ریجن ہے افغانستان اور پاکستان کے حوالے سے تو ایک پرپیچول ایگنی ہے یہ دہشت گردی، اس کے لیے تو آپ آرام سے بیٹھ نہیں سکتے، تو ریگولر میٹنگ ہونی چاہیے، آپ لوگوں کو ٹوز پہ رکھیں اور لوگوں کو اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، لوگوں سے پوچھا جائے کہ جی یہ ایک دھماکہ ہوا تو کیسے ہو گیا۔ اب جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ جی جن جن علاقوں میں دھماکے ہوں گے وہاں کیسے تو اس کو پوچھا جائے گا، خالی یہ بات نہیں ہے، اس کے لیے تو آپ ان کو ٹاسک دیں گے، ان سے آپ پوچھیں گے، ریگولر میٹنگ ہوگی، ایک بڑا لیول کا کوارڈینیشن ہوگا سیکورٹی کے اداروں کا، پولیس کو فعال کرنا ہوگا۔ پولیس کے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں لیکن ٹریننگ نہیں ہے۔ جو نکات تھے پھر وہ جو طے پایا تھا کہ آپ کمر توڑیں گے، کمر ٹوٹی دہشت گردوں کی، پھر اس کے بعد سمجھ میں
یہ آنے اس سوال کا جواب جو ہے وہ تحریک انصاف کو دینے کی ضرورت ہے کہ جب دہشت گردوں کی کمر ٹوٹ گئی تھی اور ایک اس کے نتائج ہمیں مل رہے تھے تو پھر کیا ضرورت تھی کہ آپ دہشت گردوں سے بات کریں، ان کے ساتھ مذاکرات کریں. اس کے علاوہ بھی دیکھیں جس طریقے سے یہاں پشاور میں ہوا، یہ پولیس لائن پہ کتنی امپورٹنٹ جگہ تھی، وہاں پہ آپ دیکھ لیں 3-4 بڑے ان کا دفتر تھا، اس کے بعد پھر ایلیٹ فورس کا دفتر تھا، اسی جگہ پہ پولیس کا ہیڈ کوارٹر تھا، کمیونیکیشن والوں کا ہیڈ کوارٹر تھا. کیسے ایک بندہ وہاں پہ چلا گیا؟ ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے یہ ضروری ہے کہ جی ایک حکومت کی اسٹرانگ ول پولیٹیکل ول نظر آئے. میرا خیال ہے کہ اس وقت سب سے بڑا ایجنڈا پاکستان کا معیشت اور امن و امان ہے. سیاست ہوتی رہے گی، ہوتی رہتی ہے، لیکن جو سیاسی جماعتیں میچور سیاسی جماعتیں ہیں جن کو عوام میں واپس جانا ہے، ان کو یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ ریاست بچے گی تو سیاست بچے گی. پچھلے دنوں میں ایز چیئرمین سینٹ ڈیفنس کمیٹی میں پشاور گیا تھا. مجھے ہائی لیول بریفنگ ہوئی ہے. ہماری جو پیراملٹری ہے، ہماری جو پولیس ہے، ہمارے جو اور لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں، ان کے پاس نہ وسائل ہیں، ان کے پاس نہ ہتھیار ہیں، اور جو دہشت گرد آئے ہیں ان کے پاس جدید ہتھیار ہیں جو امریکہ چھوڑ کے گیا تھا افغانستان میں. ہمت کریں، پولیٹیکل ول ہے اور امپلیمنٹیشن کریں. دیٹ از دا کی. پلان تو ہم نے پہلے بھی بنایا تھا، اس پلان میں میں بھی شامل تھا. آپ کو یاد ہے 20 نکات تھے. 2014 کی بات کر رہے ہیں جب آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہوا. اس کی امپلیمنٹیشن شروع میں ہوئی جب لویا گرم تھا، بعد میں سب بھول گئے. The issue is to implement it. ٹھک ٹھک ٹھک. دوبارہ سے اس قسم کے واقعات جو پشاور میں سانحہ ہوا اور اس کے علاوہ جس قسم کے ٹیررزم کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر کہیں نہ کہیں ہمیں فیل ہوتا ہے کہ مزید امپروومنٹ کی ضرورت ہے. دیکھیں یہ جو ٹیررزم ہے، ٹیررزم کے مینز چینج ہو گئے ہیں. ٹیررزم کا انہوں نے اپنی جو کیپیسٹی ہے اس کو بڑھایا ہے. تو اسٹیٹ کو جو چیلنج ہے، اسٹیٹ کو بھی اپنی کیپیسٹی بڑھانی چاہیے اور ری تھنک کرنا چاہیے. عمران خان صاحب کی حکومت ہے 10 سال سے KPK میں. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا، اس کو خراب کیا ہے، کیونکہ سارے واقعات وہیں پر ہو رہے ہیں اور وہ لوگ بڑے اس وقت تکلیف میں. دوبارہ کیوں ضرورت آ گئی؟ ایک دفعہ تو آلریڈی بنا چکے، اس پہ عمل کیوں نہیں ہوا؟ ایکشن پلان بنا ہوا ہے، اس کے کچھ عمل ہوا ہے، کچھ نہیں ہو سکا. اس کو ریویو کی ضرورت ہوتی ہے. اس کو ریویو کر لیں، اس کو امپلیمنٹ کر دیں، کیونکہ آپ کے ایک بڑھتی ہوئی ٹیررزم کی ویو آ رہی ہے. نیشنل ایکشن پلان پہ عمل جو آپ نے دیکھا کہ 2018 سے لے کے 2022 تک بالکل نہیں کیا گیا، بلکہ انکریج کیا گیا ان آرگنائزیشنز کو، جس کے نتیجے میں آج آپ جو حالات دیکھ رہے ہیں. لوگوں کو چھوڑا گیا بہت بڑی تعداد میں. خیر سگالی، پتہ نہیں کون سی خیر سگالی تھی. ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کرنے اور امن قائم کرنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان کا ہونا ضروری تو ہے، مگر سب سے زیادہ ضروری اس پر سختی سے عمل درآمد کرنا ہے. آپ کی نظر میں ملک میں امن کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے. پروگرام اسلام آباد سے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.